پیش ہے گڈ مارننگ JNK۔ کی خفیہ رپورٹ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش، اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ میں آسمان پہ بہت دیر رہ نہیں سکتا، مگر یہ بات میں زمین سے تو کہہ نہیں سکتا۔ سہارا لینا ہی پڑتا ہے مجھ کو دریا کا، میں ایک قطرہ ہوں تنہا تو بہ نہیں سکتا۔ السلام علیکم، صبح خیر، آداب، استقبال JNK۔ فروری ریتچ 27 تاریخ تہ گاش برد دہ آز بٹوار ہند تو جنوری ٲسِن یا فروری، بٹوار ٲسِن یا آتھوار، یہ رود ٲسِن یا شین، سردی ہند موسم ٲسِن یا گرمی ہند موسم، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ ہر دۄہ ہر صبح 8 بجے پٮ۪ٹھے 9 بجن تام واتناوان تۄہہِ تام تُہُنٛد یہِ من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK، ییٚمیُک اکھ نوٚو شُمار ہٮ۪تھ أسۍ آز تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر، یِہے وۄمید کران، یِہے آش زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت سان، بصحت و سلامت سان وٕنکٮ۪ن پنُن یہِ پسندیٖد مارننگ شو وٕچھان تہٕ أتی منٛزٕ منٛزٕ چاے دام ہنا تہِ چٮ۪وان روٗزِو، وٕچھان روٗزِو، دِوان روٗزِو سون ساتھ آز تہِ برابر 9 بجن تام۔ ناظرین محترم، اکثر چھُ یہِ سانٮ۪ن کنن گژھان، اکثر چھُ یہِ أسۍ جملہٕ ضروٗر بوزان زِ اِنسانس چھُ زینہٕ گرِ پٮ۪ٹھے مرنہٕ دمس تام ہیٚچھُن پیٚوان، تہٕ یہِ کینٛژھا ہیٚچھان چھُ سُہ چھُ پانہٕ عملاونہٕ سۭتۍ سۭتۍ أمِس بیٚکِس تام تہِ واتناوُن پیٚوان، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ امہِ کتھِ ہُنٛد حق تہِ ادا گژھان تہٕ سۭتی پتہٕ چھُنہٕ اوٚتتھٕے تام أمِس محدوٗد روزُن پیٚوان کینٛہہ بلکہِ برونٛہہ کُن بیٚیہِ ہیٚچھُن پیٚوان۔ مگر سوال چھُ یہِ زِ یہِ ہیٚچھناون وول کُس چھُ؟ یہ چھا ہمیشہ اکھ بوٚڑٕے آسان، اکھ زیُٹھٕے آسان، یا والدینٕے آسان، وۄستادٕے آسان، یا کانٛہہ عٲلمٕے آسان؟ نہ، بلکہ أکِس مُفکِر تہٕ مغربی وۄستاد سُنٛد ونُن زِ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کلاس روٗمس منٛز اژان اوسُس اکھ سبق ہیٚچھناونہٕ کہِ غرضہٕ، بہٕ اوسُس اورٕ 10 سبق ہیٚچھِتھ نیران۔ گویا یہِ ہیٚچھناون وول ہیٚکہِ سانہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ تہِ ٲسِتھ، سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ تہِ ٲسِتھ، اسہِ برابر تہِ ٲسِتھ، یا کانٛہہ تہِ جاندار شے ٲسِتھ، کانٛہہ تہِ معموٗلی بے جان شے تہِ ٲسِتھ۔ غرض چھُ یہِ کہِ ہیٚچھنہٕ کِس معاملس منٛز گوٚژھ نہٕ زانٛہہ تہِ أکِس اِنسان سُنٛد ایٖگو برونٛہہ یُن، ہیٚچھنہٕ کِس معاملس منٛز گوٚژھ نہٕ زانٛہہ تہِ اِنسان ہتک محسوٗس کرُن کہِ ہاے ہے یہِ میانہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ چھُ، یا مےٚ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ تجرُبہٕ چھُ، یہِ کیٛاہ ہیٚچھنایہِ مےٚ۔ اگر اِنسان غور کرِ، اکھ معموٗلی ریٚتۍ تہِ چھِ أکِس اِنسانس واریاہ بوٚڑ سبق دِوان۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ گوٚژھ ہمیشہ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ غور یُن کرنہٕ کہِ تۄہہِ تام کیٛاہ ووت یا تۄہہِ کیٛاہ ہیٚچھِو، یہِ گوٚژھ نہٕ وٕچھُن کہِ ہیٚچھناون وول کُس اوس یا یہِ درس دِنہٕ وول کُس اوس۔ بیٚیہِ أکِس جایہِ فرماوان زِ اِنسان سٕنٛز نٮ۪صٕف زان تہٕ علم چھُ یتھ کتھِ منٛز ییٚلہِ سُہ یہِ ونہِ زِ بہٕ چھُس بے زان،
تیلی چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ہیٚچھنہٕ باپتھ سکوپ روزان. تہٕ بقولِ اکھ اردو شٲعر دھوپ کیسے سائے میں تبدیل ہوتی ہے یہاں دھوپ کیسے سائے میں تبدیل ہوتی ہے یہاں اس ہنر کو سیکھنا ہے تو شجر سے بات کر. خیر اس ہنر کو سیکھنے کے لیے شاید ہی آپ کی بات شجر سے ہو, لیکن ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس امید سے کہ آپ ہمیں بغور سن رہے ہوں گے, بغور سنتے ہوں گے, اور یہ ہماری امید جو ہے یہ تب یقین میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہمیں آپ کے ہاں سے آراہ و تجویز موصول ہوتے ہیں. تبھی ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو یہ کمیونیکیشن ہے یہ سچ میں ٹو وے پروسیس ہے. خیر ناظرین محترم, پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے چونکہ اب جانتے ہیں کہ کل سالانہ 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج سامنے آئے, اور خوش آئند بات یہ رہی کہ جو پاس پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 75% رہی, اور اس بار بھی لڑکیوں نے بوائز کو آؤٹ شائن کیا. لڑکوں کے مد مقابل جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ نمبروں سے کامیاب بھی ہوئی اور زیادہ فیصد میں بھی کامیاب رہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ لڑکیاں زیادہ کامیاب رہیں یا لڑکے زیادہ کامیاب رہے, اس حوالے سے ہم کوئی بھی فیر فرق نہیں کریں گے, لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ دونوں جو ہے دونوں سے ہماری جموں کشمیر یوٹی کا نام جو ہے روشن ہوتا آ رہا ہے اور روشن ہوگا انشاءاللہ. اور جو بچے اس ایگزام میں اپیئر ہوئے اور کامیابی حاصل کی انہیں ہم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جنہوں نے جو اس بار رہ گئے, ہم یہی کہیں گے کہ جو اس بار رہ گئے انہیں ہمت نہیں آنی چاہیے, بلکہ انہیں آگے جا کے یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی تھی, اسے ریکٹیفائی کرنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے, حوصلے اور ہمت سے کام لے کر آگے بڑھنا چاہیے. خیر ناظرین محترم, پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. آگے ہم آپ تک موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات تو پہنچاتے ہی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ کل شام سے ہم مسلسل بارشیں دیکھ رہے ہیں, مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, اور جب ہم ابھی اسٹوڈیوز کی طرف آ رہے تھے تو ہلکی بارش ہو رہی تھی. یہ بارشیں کب تک ہوگی اور اس طرح کا موسم جو ہے کب تک بنا رہے گا, اس حوالے سے بھی ہم آپ تک پروگرام میں ضرور پہنچائیں گے. فی الحال آپ کو بتاتے چلے کہ آج کے پروگرام میں شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے. میں رہوں گی آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ پورے 9 بجے تک. آپ کی میزبان اقراء خون, اور میرے ساتھ رہیں گے آپ کے اور میرے دوست منیر ڈار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اندر اندر پھٹن جان مگر کتھ عام نہ, اندر اندر پھٹن جان مگر کتھ عام نہ, چھلتھ چھکتھ قطر جان کھائی کھیومت ترام نہ, پوپ میو اکوئی جان پھت برتھ خام نہ, پوپ میو اکوئی جان پھت برتھ خام نہ, گٹ پچھچ گٹ جان زونہِ پچھک شام نہ. السلام علیکم ناظرین محترم, امید کران تو ٲسِو وارٕ وَتہِ تہٕ آز تہِ یِہوٚے دُعا اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے بخیر و عافیت, تہٕ یِمہٕ وٕنکٮ۪س مختلف بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا چھِ تِمن بخشن شفا, یِم عالمہٕ گٔمٕتۍ چھِ تِمن بخشن مغفرت. آمین ثم آمین. اقرا بات کر رہی تھی 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج جو کل ان کا اعلان کیا گیا ان کے حوالے سے. تو ایسے میں صرف 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہار یا جیت یہ بری چیز نہیں ہوتی ہیں, بلکہ برا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو ہار شک میں ڈال دے یا پھر بنی اسرائیل بنا دے, یا جیت آپ کو خام خواہ کا تکبر دیں یا آپ کو فرعون بنا دیں, تو واقعی میں یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے وہ وبال جہاں ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں ٹریفک اور موسم کا حال. تو ٹریفک کے حوالے سے یہی ہے کہ آج جموں سے سری نگر کی طرف گاڑیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے, اور گاڑیوں کو نگروٹا پار کرنا ہوگا صبح 8 بجے سے 12 بجے کے درمیان. اگر موسم کی بات کریں تو کل شام سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور رات بھر اچھی خاصی بارشیں ہوئی. ابھی جب ہم اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی, بوندا باندی ہو رہی تھی. تو محکمہ موسمیات سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے بقول آج دوپہر تک ایسا ہی موسم رہے گا, لیکن دوپہر کے بعد موسم میں بہتری آ سکتی ہیں. اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس, کم از کم 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری اور کم از کم 11 ڈگری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. رہی بات کووڈ کی, وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے کووڈ اپڈیٹ پروگرام میں آگے چل کر.
فی الحال اقرا کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ منیر صاحب اس حوالے سے ہم تک ہمارے ناظرین تک یہ معلومات یہ ہمارا فرض ہے جو ہم ہر صبح ادا کرتے ہیں اور آپ تک یہ ضروری معلومات پہنچاتے ہیں، ہمارے پروگرام کا پارٹ ہے۔ خیر ناظرین محترم، آپ کو اب انتظار ہوگا کہ آج ہم نے پروگرام میں کس نغمے کا انتخاب رکھا ہے۔ آج عموماً ہم کشمیری نغمے کا ہی انتخاب رکھتے ہیں، آج بھی ہم نے اسی کا اہتمام رکھا ہے، اور آواز کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے پروین آزاد جی کی خوبصورت اور خوش لہن آواز کا آج انتخاب ہے۔ آئیے دیکھتے اور سنتے ہی خوبصورت سا کشمیری کلام۔ ودنا بسیے صبحن شامن پامن تھون میں جا پامن تھون میں جا ودنا بسیے صبحن شامن پامن تھون میں جا پامن تھون میں جا دگی
गामन पामन थवन में जा पामन थवन में जा दिति मसवनी पत शहरंत गामन पामन थवन में जा पामन थवन में जा वदन हविसिए सुबहंत शामन पामन थवन में जा पामन थवन में जा वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के दूरदर्शन की कशिर चैनल से। ये खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे परवीन आज़ाद की आवाज़ में और आप देख भी रहे थे। नाजरीन मोहतरम, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम में हमारे दो ख़ास और चमकते सितारों से आपकी मुलाकात कराएं, यहाँ पे रुकते हैं हम एक छोटे से वक्फे के लिए। मन की बात प्रोग्राम के हवाले से ये प्रोमो है, आइए इसे देखते हैं और लौट के आएंगे तो मेहमानों से बात करेंगे। मन की बात वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेत बाद मन की बात प्रोग्रामस मज 28 फरवरी सुबह 1 बजे पन ख्याल अम पत यह मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सार्वी स्टेशनों पर नशर कर। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम यह दोबारा रात सज 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सार्वी स्टेशनों पर नशर कर। याद थो आतवार 28 फरवरी सुबह 1 बजे मन की बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड और अब वक्त हुआ चला है कि हम आपकी मुलाकात कराएं हमारे आज के मेहमानान से। उमूमन हमारे साथ प्रोग्राम में एक ही मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा होते हैं और गुज़श्ता कुछ हफ्तों से आपने भी ये अपनी जगह ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे साथ प्रोग्राम में एक नहीं बल्कि दो मेहमान तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज भी हमारे साथ दो ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा है, या यूँ कहें बहुत ख़ास मेहमान। ख़ास क्यों है वो तो हम ज़रूर बताएंगे, मगर नाज़रीन मोहतरम आप भी ये जानते हैं कि इंसान के पास अगर सब कुछ हो, हौसला और हिम्मत ना हो, गिर तो गया था लेकिन उठने का जज्बा मौजूद ना हो, तमाम सलाहियतें हों लेकिन उन्हें बरोकार किस तरह से लाना है ऐसा फ़न मौजूद ना हो, ज़ुबान तो हो लेकिन ज़ुबान से क्या बात करनी है ऐसा सलीका मौजूद ना हो, आंखें हो उससे खूबसूरत नज़ारे देखता हो लेकिन ज़िंदगी को देखने का वसी नज़रिया मौजूद ना हो, ऐसी सलाहियतें अगर हो भी, ऐसी नियामतें अगर हो भी तो बेमाने हैं, बेकार है। हम में से ऐसा कोई शख्स नहीं, शायद ही हम में से कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपनी ज़ुबान से काश का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया हो। काश मेरे पास ऐसा हो तो मैं शायद ये कर पाता या मैं शायद इस ओहदे पे फाइज होता। और ऐसी ही अधूरी ख्वाहिशात के साथ इंसान इस दुनिया से रहलत कर जाता है। गोया मुकम्मल कोई नहीं, लेकिन बेहतरीन वो है जिसके पास जो भी है, यानी जो जिस हाल में है उस हाल में खुश तो रहे, उस हाल में जीना सीखे और ज़िंदगी को एक खूबसूरत तोहफ़ा समझे। मेरे जहन में चूँकि अभी हम हौसले और हिम्मत की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक ऐसी राइटर का नाम आ रहा है जिसे हम सब हेलन केलर जी के नाम से जानते हैं। हेलन केलर जो है, जब वो छोटी थी कम ही उम्र में उन्होंने एक बीमारी की वजह से क़ुव्वत समात और क़ुव्वत बीनाई से वो महरूम हुई। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि आगे बढ़ी, कई सारी किताबें तरतीब दी, कई सारी किताबें लिख ली और वो अपनी एक बायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में लिखती हैं कि मुझे ज़िंदगी में कई सारी मुश्किलात का सामना हुआ लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें उभारने की कोशिश की। और ऐसे ही ख़ास नाज़रीन मोहतरम हम अपनी इस दुनिया में अपना नाम जो है रोशन करते हैं। हमने ख़ास का जिक्र किया और ये भी कहा कि ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं ना बहुत ख़ास है, जो अगर आँखों की बीनाई से महरूम है लेकिन ज़िंदगी को देखने का उनका एक वसी नज़रिया है जो शायद हम में से सबके पास नहीं है। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरे दाएं जानिब है तशरीफ़ फरमा ज़किया मंजूर, BA ऑनर्स प्रोग्राम IP कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही है, और मेरे बाएं जानिब यासिर अहमद ख़ान, BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस PG DAV कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल।
اور بہت بہت شکریہ یہاں تشریف فرما ہونے کے لیے. یقین مانیں ہم دونوں کو بہت ہی زیادہ میں یہاں پہ یہ مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی خوش قسمت سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہ ہم اس پروگرام میں ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں آج, اور ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور آج اس پروگرام میں ہم وہی کرنے کی کوشش کریں گے. اور شروعات ہم کریں گے ذاکیہ منظور صاحبہ سے. ذاکیہ, آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور اس وقت آپ کر کیا رہی ہیں, کس کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ اور چونکہ ذاکیہ جب آپ سے کل فون پہ بات ہوئی نا تو آپ نے یہ کہا کہ آپ پروگرام کو بغور سنتی ہے, اور جب بھی سنتی ہے تو آپ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے نا تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کیمرہ کو فیس کرنے کا. اس تعلق سے بھی ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے, پہلے آپ یہ بتائیں. آئی ایم ویری ہیپی, مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا جب میں آپ دونوں کو دیکھا. سب سے پہلے میں ناظرین کو پیار بھرا سلام پیش کرتی ہوں, السلام علیکم. اور میں پوری دوردرشن ٹیم کی شکر گزار ہوں, اور آپ دونوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں. ہماری خوش بختی آپ لوگوں نے ہم کو یہاں پہ دعوت دی. اور ابھی تو میرے پاپا بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کی بہت ایک مطلب ہوپ تھی کہ میں اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھوں. اچھا, تو وہ مجھے ابھی دیکھ رہے ہوں گے. جی جی جی. اور میں آپ لوگوں نے بتایا میرا نام ذاکیہ منظور ہے, اور میں اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے بجبہارا سے بلانگ کرتی ہوں. اچھا. اور میں اس ٹائم کرنٹلی آئی ایم پرسیوئنگ گریجویشن فرام دہلی یونیورسٹی. اوکے جی. تو ابھی آپ دہلی یونیورسٹی سے اپنا جو ہے بی اے کر رہی ہیں جی پروگرام میں. اس تعلق سے ضرور آپ سے جانیں گے, لیکن ہم اپنے بائیں جانب کی اور یاسر کی طرف آئیں گے. اور یاسر احمد خان, آپ خان صاحب آپ بی اے آنرز پولیٹیکل سائنس میں کر رہے ہیں. جی سر. پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ دیکھ نہیں سکتے, یہ کیا بچپن سے ہی تھا یا کچھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ پہلے میں دوردرشن ٹیم کا اینڈ آپ دونوں کا, جتنے بھی ناظرین ہمیں سننے والے ہوں گے اینڈ دیکھنے والے ہوں گے, ان کو میں پیار بھرا خلوص بھرا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تو سر میرا نام یاسر احمد خان ہے. میں ڈسٹرکٹ اننت ناگ ہیکورہ بدرسگام سے بلانگ کرتا ہوں. سر ایکچولی سر میری وہاں پہ میری اسکولنگ وہیں پہ ہوئی ہے. میں ٹھیک تھا 2014 تک. تو اس ٹائم میں 10th کلاس میں پڑھتا تھا سر. ایکچولی رمضان کا مہینہ آیا 2014 میں, تو میں نے اچھے سے روزے رکھے. تو پھر عید الفطر آ گئی, سلمان کشر پر تریم دوست عید. تو اسی ٹائم پہ میری آنکھوں سے کچھ کلرز اندر سے نکلنے لگے. مطلب بلیو کلر, ریڈ, وائٹ. میں خود بھی ابھی بھی مطلب کسی آبجیکٹ کی طرف دیکھتے تھے آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اچانک سے بلو کلر کا ہو گیا یا اس طرح کا؟ آف کورس میم. ابھی بھی میم اگر میں میم آپ کی طرف دیکھوں تو ابھی میرے آنکھوں سے بلیو کلر, وائٹ کلر, گرین کلر نکلتے ہیں. تو میں پھر میرے ماما تھے, کیونکہ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی 2011 میں. تو میرے ماما ابھی بھی ساتھ ہے. تو وہ تھے میرے, وہ آئے تھے میرے ساتھ. ہم گئے تھے ڈاکٹروں کے پاس, ہم فلورنس ہاسپٹل گئے. تو بہت علاج معالجہ کیا, لیکن کچھ افیکٹ نہیں پڑا. ڈاکٹر نے کہا آپ کی ویکنیس ہے. تو پھر میں نے کیا, تو پھر میڈیسن لائی. پھر آپ کو پتہ ہی ہے 2014 7 سپٹمبر, تو اس ٹائم وہ پوری دنیا جانتی ہے ہمارے کشمیر میں کون سی تباہی مچی تھی. لیکن شکر اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ کے. لیکن میرے زندگی کے ساتھ کچھ اور ہی کرنا تھا. تو پھر جب سیلاب ختم ہو گیا جو آیا تھا, پھر ہم اندور چلے گئے. جب وہاں پہ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کا جو ریٹنا ہے یہ پورا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ پیش آئے. یہ ایک طریقے کا آئی کا کینسر ہوتا ہے. تو پھر میں نے وہاں سے مطلب میری زندگی کا آپ مانو کہ پورا ڈارکنیس میری زندگی میں آ گیا. میں نے سوچا کہ میں اب کچھ نہیں کر پاؤں گا. 2014 میں جب ایسا حادثہ پیش آیا تب آپ کس کلاس میں تھے؟ میں 10th میں تھا میم. تب آپ نے 10th کا ایگزام دیا ہوا تھا یا نہیں؟ نو میم, بس گولڈن ٹیسٹ, کیونکہ وہ بھی میں نے نہیں دیا تھا. کیونکہ وہاں پہ جو ٹیچرز لوگ صاحبان تھے, سوری سر, وہاں پہ جو ٹیچرز تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ بیٹا دو, کوئی بات نہیں. ایک تھے ہمارے مطلب ٹیچر ہے, ان سے بہت انسپائر ہوا ہوں, شیخ مدثر امین. وہ بھی PIB پریس یا انفارمیشن بیورو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے. تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, نہیں آپ کرو جب بھی آپ کو. میں ان کو رات کے 11 بجے بھی کال کرتا, سر مجھے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ بھی, یہ وہ. تو بہت اسٹرگل کرنا پڑا لائف میں. یہ یاسر اس بارے میں بتائیں ہمیں کہ یہ حادثہ پیش آنے کے بعد مطلب ایک وہ بہت ہی زیادہ مشکلات آپ کو دکھ رہی ہوتی اس وقت, اور اس کے بعد پھر سے کم بیک کرنا لائف میں, پھر سے یہاں تک پہنچنا. بی اے آنرس میں آپ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں. تو جی
how was this all possible? Encouraging کون سے والے لوگ رہے آپ کے لیے؟ سر جب مجھے آنکھوں کی پرابلم ہو گئی سر میرا مطلب ایک زندگی میں ایک لمبی سی ٹنل بن گئی سر. بس یہ لگا مجھے کہ اب اس میں روشنی کا وہ جو ہے نا مطلب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. ہاں کنسیپٹ نہیں, بس ڈارکنیس آئی میرے مائنڈ میں. مطلب ایسے برے مطلب ایسے نگیٹو تھاٹس آ رہے تھے میرے مائنڈ میں. میں نے بولا نہیں اب بس ختم. تو پھر میرے ماما تھی مجھے, ہم تو فری منتھ ہم مطلب جاتے دہلی مطلب چیک اپ کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے سرجری بھی کی تھی, ایمرجنسی سرجری. تو ماما میرے ایک آنکھ دینے کے لیے تیار بھی ہو گئی, لیکن ان کو ڈاکٹر نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ اس کی آنکھیں ٹھیک ہے, اس کا ریٹنا خراب. پھر 16-17 کا 2017 آ گیا. جی. تو میرے موسا ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں رہتے وہ. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے مطلب اب تو میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک اسکول ہے, اس کو ہیلپ لائن نام سے جانا جاتا ہے بیج بہارا میں. زیباپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن, اس کے جو فاؤنڈر ہے مسٹر جاوید احمد ٹاک ہے وہ. جی. تو ان سے جب مجھے ملایا موسا نے تو میں وہ بہت خوش ہوئے. تو جب میں ان سے بھی انسپائر ہو گیا. انہوں نے کہا میں ایک ویل چیئر یوزر ہوں, کیونکہ ان کو 1995 میں شاید ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ. تو مطلب وہ یہاں پورا پیرالائز ہے, وہ ویل چیئر یوزر ہے میم. تو ان سے میں بہت انسپائر ہو گیا. انہوں نے مجھے اپنے اسکول پہ لے لیا, وہاں پہ کیا ہو گیا تو وہاں پہ دکھا جو باقی ادر ڈسیبلٹیز تھے بہت میں نے جب دیکھا تو میں نے بولا شکر اللہ کا, کیونکہ میں بس دیکھ نہیں سکتا ہوں, باقی تو میرے پاس شکر مائنڈ ہے مطلب اچھی طریقے سے, کیونکہ وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے جو مینٹلی مطلب ریٹائرڈ تھے. تو میں ان سے بھی انسپائر ہوا. اینڈ سیکنڈ تو یہ والی تو بیٹھی ہوئی یہاں پہ, تو ہم سب کی انسپریشن. اچھا یاسر, چونکہ کی طرف آئیں گے بالکل, چونکہ ایک وقت ایسا تھا جب آپ منظر دیکھا کرتے تھے, سب کچھ دیکھا کرتے تھے, لیکن پھر ایسا وقت آیا پھر جب آپ نہیں دیکھ سکتے تھے, کچھ نہیں دیکھ پاتے تھے. لیکن یہ آپ کا اپنی جگہ ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. ہم زکیہ کی طرف آئیں گے. زکیہ جس طرح سے ہمیں یاسر نے کہا کہ پہلے وہ دیکھ سکتے تھے, اس کے بعد 10ویں جماعت جب میں 10ویں جماعت میں تھے اس کے بعد نہیں دیکھ پاتے تھے. آپ کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے پہلے سے ہی تھا یا بیچ میں ہوا؟ بائی برتھ. اوکے. اس کے بعد آپ کی جو اسکولنگ ہوئی یہ ایک مخصوص اسپیشل اسکول میں ہوئی یا جیسے عام اسکول میں ہوتی ہے؟ جو میری اسکولنگ ہوئی وہ ایک اسپیشل اسکول سے ہوئی. اچھا جی. اس کے بعد آگے میں نے ایک لوکل اسکول میں ایڈمیشن لے لیا. تو وہ بہت اسٹریسفل جرنی تھی کہ ایک اسپیشل اسکول سے نکل کے مجھے ایک نارمل مین اسٹریم میں چلی گئی, کیونکہ وہاں پہ کوئی تھا نہیں میرے جیسا. تو میں وہاں پہ بہت زیادہ ڈسکریج ہو گئی, کیونکہ بیکاز جو میرا پہلا اسکول تھا وہاں پہ میرے جیسے ہی بچے تھے, تو مجھے زیادہ مطلب فیل نہیں ہو رہا تھا کہ مطلب کچھ ایسا ہے. تو جب میں وہاں پہ چلی گئی وہاں پہ آلموسٹ 1500 گرلس تھی. تو بس میں تھی وہاں پہ ویژولی امپیئرڈ. تو مجھے بہت زیادہ مطلب میں ڈپریشن میں چلی گئی. اچھا. تو پھر الحمدللہ میں نے اس سے میں نے لڑا کہ تو پھر میں نے وہاں سے 9th and 10th کی اسٹڈی کی, کمپلیٹ کی. ہاں جی. اچھا, اس کے بعد جب 9th اور 10th کی اسٹڈیز آپ نے وہاں سے کمپلیٹ کی, اس کے بعد آپ نے باہر جانے کا سوچا. جی. اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں بالکل. جیسے کہ میں نے 10th کا ایگزام, مجھے ایک 10th کا ایگزام تھا. تو آپ مطلب ہمیں جو ایگزام لکھنے کے لیے ہوتا ہے ہم مطلب ڈکٹیٹ کرتے ہیں, ہمارے جو اسکرائب ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو بورڈ ایڈمنسٹریشن نے بہت زیادہ مطلب ہمیں بہت زیادہ چکر کاٹنے پڑے. بورڈ جانا پڑتا تھا روز میرے جو میرے فادر صاحب ہیں ان کو جانا پڑتا تھا روز. ایک بار ہم اتنا نا امید ہو گئے, میں نے اتنا تک سوچا تھا بس اب میں پڑھنا ہی چھوڑ دوں. مسئلہ کہاں پہ درپیش آیا؟ چونکہ آپ کو یہ تو لازمی ہے کہ آپ کو ایک رائٹر ہونا ہی چاہیے ساتھ میں جو جسے آپ ڈکٹیٹ کریں اور جو لکھیں. تو یہاں پہ مسئلہ کہاں پہ آیا, کیوں آپ کو چکر کاٹنے پڑے؟ مطلب پہلے تو وہ بولتے ہیں کہ 1 اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے, جو JNK کی پیچھے ہونا چاہیے, ہاں جی, ایک کلاس ڈاؤن ہونا چاہیے. تو پھر جب ہم گئے تھے اپروول لینے کے لیے, مطلب ایک پرمیشن لینے کے لیے, تب انہوں نے ڈرامے کیے, بولا کہ 8th کلاس میں جو ہوگا وہی مطلب آپ کا ایگزام لکھے گا اور وہ ہم ہی پرووائڈ کریں گے. مجھے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہوگا. تو اس وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ ڈسکریج ہو گئے, ہمیں بہت زیادہ اس چیز کے لیے لڑنا پڑا. تو تب جا کے میں نے سوچا کہ میں باہر ہی پڑھوں. میں نے سنا تھا علی گڑھ کے بارے میں, وہاں پہ ویژولی امپیئرڈ بچے مطلب پڑھائی کر رہے ہیں. تو پھر میں علی گڑھ چلی گئی. تو یہی ایک وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے باہر جانے کا سوچا, باہر پڑھائی آگے کرنے کا سوچا, یہ ایک وجہ تھی. اس حوالے سے اور بھی آپ سے جانیں گے. یاسر, آپ سے بھی ہمیں اور کئی ساری باتیں جاننی ہے, لیکن ناظرین محترم فی الحال ایک چھوٹے سے وقفے پہ چلتے ہیں. وقفے کے اس پار لوٹتے ہیں اور ایسے خاص مہمانان سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور آج جو ہے ہم آپ کے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات دو خاص مہمانان سے کرا رہے ہیں، چونکہ جو کیمرہ ہے وہ مجھ پہ فوکس تھا اور منیر صاحب بول رہے تھے، ٹیکنیکلٹیز لائیو شو کا ایک حصہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آج کے اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک ہم پہنچائیں، کووڈ اپڈیٹ رہ گیا تھا اور وہ پروگرام کے اس حصے میں ناظرین سے ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 85 معاملات کی تصدیق ہو چکی ہیں، جن میں کشمیر صوبے سے 69 معاملات اور جموں صوبے سے 16 معاملات بتائے گئے، اور ریکوریز کی تعداد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 101 بتائی گئی۔ تو ناظرین محترم، آج ہم بات کر رہے ہیں ذاکیہ منظور اور یاسر احمد خان صاحب کے ساتھ، جو بصارت سے محروم ہیں لیکن ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ وہ حاصل کرنے یا وہاں تک پہنچنے کے لیے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آج کے اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں آپ تک۔ تو میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس سے یہ شہ سرخی: PM inaugurates کھیلو انڈیا ونٹر گیمز will make جموں اینڈ کشمیر ونٹر سپورٹس ہب۔ ذیلی سرخی اسی اخبار میں: گلمرگ پرومزنگ ونٹر سپورٹس ڈیسٹینیشن ان انٹرنیشنل سرکٹ، LG کا بیان۔ جی میرے پاس بھی ایک مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار سے ہم آپ تک دو سرخیاں پہنچائیں گے۔ پہلی یہ: UN US welcome India Pakistan ceasefire statement, ceasefire announcement will provide opportunity for further dialogue UN chief۔ اور ایک سرخی سی اخبار سے: government orders transfer in administration, Sehrish Asgar replaces husband as additional secretary to the government انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے اندرونی صفحے سے یہ سرخی: پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تیسرے روز بھی ریکارڈ سطح پر برقرار۔ جی ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس اخبار سے ہم یہ اہم سرخی آپ تک پہنچاتے چلے: کشمیر میں تعینات CRPF اہلکاروں کے لیے ہیلی کاپٹر کی سہولیت دستیاب، بارودی سرنگ حملوں سے بچنے کی خاطر اس طرح کا فیصلہ لیا گیا۔ جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس سے دو سرخیوں کا انتخاب کیا ہے ہم نے۔ ایک یہ کہ گرلز آؤٹ شائن بوائز ان کلاس 10th ریزلٹس، 17 اسٹوڈنٹس سیکیور 100% مارکس، شوپیاں ٹاپس ڈسٹرکٹس۔ اینڈ ایک اور سرخی اسی اخبار سے: فریش سنو فال ان گلمرگ اینڈ ادر ریچز آف دی ویلی۔ جی مقامی اردو روزنامے سے آپ تک یہ سرخی پہنچاتے ہیں: ڈیوٹی کے دوران گر کر بے ہوش ہو گئے، ہسپتال میں دم توڑ دیا، گریز میں اننت ناگ کے BDO محمد اسلم درزی کی اچانک وفات۔ جی تو آپ کے پاس کوئی اور اخبار بچا ہے؟ میرے پاس ایک آخری روزنامہ بچا ہے، یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار سے بھی ہم آپ تک کچھ چند سرخیاں پہنچائیں گے۔ پہلی یہ: فارسٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ایکسپینڈ پلانٹیشن ورک ان جموں اینڈ کشمیر، اور ایک سرخی اسی اخبار سے: آن لائن پورٹل لانچڈ فار مانیٹرنگ پروجیکٹس، اور وی دی پیپل عنوان کے تحت جو خبر شائع ہوئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ برک لینس ڈسچارج ہزارڈیز گیسز سو کنسرنڈ اتھارٹیز مسٹ امپلیمنٹ JNK برک لینس ایکٹ 2020۔ اور جو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں خاص مہمانان تشریف فرما ہے، ذاکیہ منظور اور یاسر احمد خان، دونوں سے ہم سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے ہم ذاکیہ کی طرف آئیں گے۔ ذاکیہ، میں مزید کچھ بولوں اس سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گی کہ جو ہم نے یہ چائے سامنے رکھی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے اس کا یہ ٹیسٹ کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ چائے جو ہے کیسی بنی ہے۔ اور ان دا مین ٹائم آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، یاسر کو بھی آپ ٹیسٹ کرائیں، یہ بھی ہمارے مہمان ہیں۔ جی شوق سے۔ جی ہاں تو ذاکیہ، ہم بریک پہ جانے سے پہلے اور اخبارات کی سرخیاں ناظرین تک پہنچانے سے پہلے بات کر رہے تھے اویئرنیس کی۔ قانون نے اب جیسے لوگوں کو اپنی جگہ دی ہے، قانون موجود ہے، لیکن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب لوگوں کو، اور ایسے کئی لوگوں کو جو کسی نہ کسی جسمانی وہ ناخیزی سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے اور کس طرح سے کی جا سکتی ہے اویئرنیس لوگوں؟ پہلے تو ہم اگر بلائنڈ ویلفیئر ویک کی بات کریں گے تو وہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہی ہے کہ ٹو کنٹرول بلائنڈنس، ہمیں زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنی ہے بلائنڈنس کو، سو دیٹ کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس مصیبت سے بچ جائے ایٹ لیسٹ۔ تو
اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ٹیچرس، پیرنٹس. تو وہ بچوں کی طرف مطلب دھیان رکھے. یہ مطلب فار ایگزامپل ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی کتاب کو بہت نزدیک لے جا رہا ہے تو مطلب ان کو اسی ٹائم پہ بچے کا آنکھوں کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. تو مطلب حکومتی سطح پہ کئی سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ مطلب آپ جیسے جو خاص اشخاص ہیں ان کی فلاح و بہبودی یقینی بنائی جا سکے. لیکن اگر ہم دیکھیں چونکہ کئی سارے ایسے دن سال میں تو آتے ہی رہتے ہیں، بریل ڈے آتا ہے یا ایسے ہی بلائنڈ ویلفیئر ویک بھی آتا ہے، ورلڈ ڈسیبلٹی، ایسے کئی سارے دن آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ آپ بھی مجھے لگتا ہے کئی سارے ایسے سیمینارز اٹینڈ کرتے ہوں گے اپنی جگہ پہ جہاں آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہوگا یا سننے کا موقع ملتا ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یاسر، آپ سے جانیں گے، کیا ایسے جو اویئرنیس کیمپس لگائے جاتے ہیں یا جو ایسے سیمینارز ہم اٹینڈ کرتے ہیں اس سے اویئرنیس ہو پاتی ہے پوری طرح سے، یا جو پھر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے جو ہمیں ایک فائدہ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے ہمیں؟ نو میم نہیں، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی نا میم، یہی تو مین پرابلم ہے میم. کیونکہ ہم روز بناتے ہیں. ابھی تو میم دیکھیے میم یہ جو ویلفیئر بلائنڈ ویک چل رہا ہے یہ ایک مطلب ویک کا چل رہا ہے، 7 دن ہوتے ہیں میم ایک ویک میں. اس لیے ہوتی ہے کہ پورے انڈیا میں مطلب ہر کسی بچے کو پتہ چلے نہیں اویئرنیس کا دن چاہیے، اویئرنیس کی جو ڈیز چل رہے ہیں ان میں ہمیں کون سے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ پورے سال کرنے نا میم. ہم نے تو اب میم مان لیا کہ آج اخباروں میں آ گیا، بس 7 دن میں رہا، پھر 7 دن کے بعد وہی کرو جو ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم وہی روز ٹیبلٹ چلاؤ، مطلب جو فونز لیپ ٹاپز مطلب برائٹنیس مطلب وہ روز چلاؤ. ہاں ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈے ٹو اپڈیٹ رہنا ہے لیکن لمٹ میں میم. اور اس ٹیکنالوجی کی بات آپ نے چھیڑی تو ٹیکنالوجی ایز این انیبلر یہ کس طرح سے آپ کو انکلوسنس کی طرف لا رہی ہیں؟ کتنا فائدہ ملتا ہے ٹیکنالوجی سے؟ مطلب اگر ہم اگر آپ مانیں گے تو سب ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر مطلب ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں پہ لائیو شو نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. ہم ان جیسے خاص اشخاص کے لیے جو دیکھ نہیں پاتے ان کے لیے ٹیکنالوجی کتنی اہم ہے اور کتنا رول ادا کر رہی ہے؟ سر دیکھیے جو ٹیکنالوجی ایک بلائنڈ پرسن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم اینڈرائڈ فون کی بات کریں گے یا لیپ ٹاپس کی بات کریں گے، ہم اینڈرائڈ فون میں ایکسیسیبلٹی یوز کرتے ہیں، ٹاک بیک جس کو ہم کہتے ہیں، ڈبل ٹیپ پریس کرنا پڑتا ہے. جو لیپ ٹاپ ہو گئے ان میں ہم اسکرین ریڈر یوز کر رہے ہیں، لائک NVDA نان ویژول ڈیسک ٹاپ ایکسیس وہ یوز کرتے ہیں کہ اس سے ہم پورا لیپ ٹاپ جو ہوتا ہے یا فون ہوتا ہے اس کو ہم ایکسیس کر پاتے ہیں. جی اچھا، چونکہ اس سے قبل آپ نے اس کا ذکر کیا تھا، مجھے لگتا ہے ناظرین کو بھی اس حوالے سے اشتیاق ہو گئی بات جاننے کا کہ جو یہ BA پروگرام کی بات ہم نے کی ذکیہ، یہ BA پروگرام مجھے لگتا ہے میرے کانوں نے پہلی دفعہ سنا اس حوالے سے. یہ BA پروگرام دراصل ہے کیا سبجیکٹ ہے، اس میں کیا سبجیکٹس آتے ہیں؟ ہاں جی، جیسے کہ ہم آنرس کرتے ہیں تو آنرس ایک ہی سبجیکٹ کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے ڈیپ. تو جو BA پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیں 2-3 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں اور پھر آگے جا کے ہم ان سبجیکٹس میں PG کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کیا سبجیکٹس آتے ہیں ہمارے؟ اس میں جیسے کہ میں نے لیے ہیں پولیٹیکل ہسٹری، انگلش، ELTL، ACC کمیونیکیشن. اچھا، ایسے سبجیکٹس آپ پڑھتی ہیں ابھی. اچھا یاسر، آپ سے جانیں گے پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کا انتخاب یہ پہلے سے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ مجھے پولیٹیکل سائنس ہی آگے جا کے چننا ہے اور اسی میں مجھے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے میم کیا ہوتا ہے جو پولیٹیکل سائنس ہے نا، اگر میم آپ سے بھی 2-3 کوشچن کروں میم آپ بھی بتاؤ گی. ہمارے اس مطلب جو ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اگر میں بتاؤں میم وہاں کے MLA کون ہے آپ بھی یہ بتاؤ گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اس میں ڈے ٹو اپڈیٹ رہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس ہر کسی کے مطلب پتہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مطلب پڑھمین ہو یا ان پڑھ ہو، ہر کسی کو پتہ ہی رہتا ہے میم. کیونکہ دراصل تو 10th کے بعد ہی مجھے پولیٹیکل سائنس تھوڑا شوق بڑھنے لگا اور پولیٹیکل سائنس ہسٹری. لیکن اچھا تو مجھے سب سے زیادہ مطلب پولیٹیکل سائنس ہی تھی میری، تو میں نے اس میں آنرس کیا. میں اس میں آنرس کر رہا ہوں. سوری. جی ذاکیہ، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ دہلی یونیورسٹی کی ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں پہ کالج کی آپ اسٹوڈنٹ اور پڑھائی کر رہی ہیں وہاں پہ جانے کا موقع ملا یا پھر ابھی آن لائن کلاسز ہی آپ لے رہی ہیں؟ سر ابھی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. تو از اٹ ایزی فار یو پیپل کہ آن لائن کلاس میں آپ سمجھ پاتے ہیں؟ سر اگر ہم بات کریں گے سب کی تو یہ تو سب کے لیے تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا ہے. تو لیکن کل بچوں نے مطلب یہ چیلنج بھی مطلب یہ کیا کہ مطلب آن لائن اسٹڈیز کرتے ہوئے ان لوگوں نے 500 آؤٹ آف 500 مارکس لے لیے. تو اس سے میں بہت انسپائر ہو گئی. میں نے جب تبسم گلزار کا وہ پروگرام دیکھا، انہوں نے بھی آن لائن اسٹڈی کی، تو اس سے میں زیادہ انسپائر ہو گئی. تو اب میں بھی انشاءاللہ اسٹڈی کروں گی آن لائن.
اور इंशाल्लाह। آپ کو فرق کتنا لگا؟ آپ علی گڑھ بھی جا چکی ہیں اور آپ نے یہاں پہ بھی پڑھائی کی ہیں، کشمیر اور باہر کتنا فرق آپ کو لگا لوگوں کا ان خاص پڑھائی اشخاص کے لکھائی تعلق؟ میں آپ کو کیا لگا؟ دیکھیے سر، پڑھائی لکھائی تو سیم ہی ہے، چاہے کشمیر ہو، علی گڑھ ہو، دہلی ہو، جی بس مینٹیلٹی کی مطلب بات ہے. جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں کافی اچھی مینٹیلٹی ہے، مطلب وہ ہم کو حوصلہ دیتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جب ہم کشمیر کی بات کریں گے، کشمیر میں تو پہلے ہی ایک ورڈ ہم کشمیری میں یوز کرتے ہیں کہ بچور تو بچور، تو اس سے ہم زیادہ پست ہو جاتے ہیں. تو میں مطلب میں اس پروگرام کی مادھیم سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں سے کہ مطلب ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے یہ یوز مطلب یہ ورڈ یوز نہ ہی کرے تو بہتر رہے گا. اس سے ہمارے جو حوصلے ہیں وہ مطلب پست ہوتے ہیں. آغاز میں جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا ہیلن کیلر کے بارے میں، آپ تو جانتی ہوں گی نا ہاں جی، پڑھا ہے تھوڑا کہ کس طرح سے انہوں نے، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہوئی تھی اور اس کے بعد قوت سماعت اور قوت بینائی کے اس سے محروم ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کئی ساری کتابیں ترتیب دی، کئی ساری کتابیں لکھی، ایک مووی میں تو انہوں نے کام بھی کیا تھا. انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھی، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے وہ انسپریشن ثابت ہوئی. تو سچ میں یہ بچور اور بچر کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنی مینٹالٹی جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے. میں باسان تیلے گاش زن چھُنا سُہ گژھِ نہٕ أچھنٕے یوت منٛز آسُن کینٛہہ، سُہ گژھِ ذہنی طور پٮ۪ٹھ اکھ انسان باخبر آسُن، بیدار آسُن، گاش گژھٮ۪س آسُن. خیر یاسر کی طرف ہم آئیں گے. یاسر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ دہلی یونیورسٹی منٛز ایڈمِشن نیوٗ نا، امہِ خٲطرٕ چھا تۄہہِ تُہنٛدِ باپتھ یِم سپیشلی ایبلڈ پٔرسنز چھِ تُہنٛدِ باپتھ چھا کانٛہہ سپیشل پرووِجن آسان تتہِ کِنہٕ تۄہہِ چھُ آسان سارنٕے بچن سۭتۍ یہ انٹرنس ایگزام دیُن؟ میم نہیں، ہمارے لیے ریزرویشن ہوتی ہے میم. ٹھیک سانہِ خٲطرٕ چھِ آسان سر میم ریزرویشن یَتھ نہٕ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز میلان چھِ کیونکہِ ییٚتہِ چھِ گورمنٹ اکھ رول کران، جے کے ایس آر بی چھُ بیاکھ رول کران، جے کے بوسز گو بیاکھ رول. یہاں پہ اپنی منمانی پہ سب لوگ چلتے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی سن نہیں رہا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم 2016 کا جو رائٹس ٹو پرسنز ود ڈسیبلٹی ایکٹ وہ منو ان وہ لاگو کریں، اور گائیڈ لائنز بھی بنائی جا رہی ہیں 2018 کے ایکٹ کے لیے. سوری سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، باقی سب اسٹیٹس میں اس کی پوری گائیڈ لائنز بنی، ایک لوتا کشمیر ہے فالو بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس طرح سے ریلیجیسلی فالو نہیں کیا جاتا ہے. سروے بھی ابھی انڈر وے ہی ہے ہمارا، اور جو 2011 کا سینسس ہے ابھی ہمارے پاس وہی اعداد و شمار موجود ہیں، اور 2,08,000 لوگ ایسے ہیں جو بصارت سے محروم ہیں. فی الحال یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم رکیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. ارے کیا ہوا منا؟ تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے، گھریلو علاج نہیں، ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں، اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے، صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں، ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. بے تہذ خوشاوے تو وچھان گڈ مارننگ JNK دوردرشن چہ کشر چینل پہ. آج سال انمت یاسر صاحب تو بی ذاکیہ منظور صاحبہ، اس یمن سۭتۍ کتھ کران یہنز زندگی متعلق تو یہنز سٹرگل متعلق. تو یت پروگرامس مز انک مدعا تو مقصد یہ زِ أسۍ دمو یمن ہمت، تکیاز یہ سون حق بنان، یہ سون فرض بنان، تو یم باپت أسۍ ییٚتہِ تمن سۭتۍ کتھ چھ کران. ذاکیہ تو بیٚیہِ یاسر صاحب تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ میون اکھ سوال. اگر نارمل کانٛہہ نفر چھُ گرِ نٮ۪بر نیران تہٕ پرنہِ چھُ گژھان، تٔمِس چھِ دِقت یِوان، تہٕ ییٚلہِ تُہۍ نٮ۪بر گٔیِو، خاص کر ذاکیہ منظور آپ نے علی گڑھ میں پڑھائی کی، کوتاہ مشکل اوس گرِ نٮ۪بر روزُن، پانے اوس پیوان سورُے سنبھالُن، ہوسٹل یا کھٮ۪ن چٮ۪ن، کوتاہ مشکل روٗد تُہنٛدِ باپتھ؟ سر جو علی گڑھ کی جرنی تھی وہ بہت سٹریسفل رہی. پہلے میں بہت خوش تھی کہ مجھے علی گڑھ جانا ہے. جب سلیکشن مطلب ہو گیا تب تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی.
تو جب ہم علی گڑھ پہنچے تب بھی میں ایکسائٹیڈ تھی. تو پھر ہاسٹل کے لیے میں ایکسائٹیڈ تھی کہ میں ہاسٹل کے اندر جاؤں. تو پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہاسٹل کے رولز اتنے سخت ہے کہ پھر میں باہر نہیں آ پاؤں گی. میرے انکل ساتھ تھے, تو مطلب میرے انکل نے مجھے بہت سپورٹ کیا اپنی اسٹڈیز میں, تو وہی میرے ساتھ میں تھے. تو پھر جب میں ہاسٹل کے اندر گئی تو پھر مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ اب میں باہر نہیں جا سکتی ہوں انکل کے ساتھ, اب لمبا پروسیس ہوگا تو میں باہر آ سکتی ہوں تبھی. تو پھر میں گیٹ پہ ہی انکل سے ملی, تو پھر میں بہت زیادہ رونے لگی. میں نے بولا کہ میں نہیں رہ پاؤں گی یہاں پہ اتنی گرمی ہے, مچھر. تو پھر تو پھر انکل نے مجھے بہت سمجھایا, بولا کہ آپ بیٹھو, آپ ٹرائی کرو 15 days کے لیے, میں آپ کو لینے آ جاؤں گا, اگر آپ کو صحیح نہیں لگے تو پھر آپ واپس ہی کشمیر چلے آئیے. تو پھر آ گئے میرے انکل مجھے کشمیر سے علی گڑھ لینے. تو پھر جب میں گھر آ گئی تو جیسے کہ مجھے مطلب بالکل چینج تھا ماحول. تو پھر مطلب میرے کزنس نے مجھے بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی کہ آپ علی گڑھ میں پڑھیے. تو پھر الحمدللہ پھر میں نے علی گڑھ میں 12th کی اسٹڈی کی. میں نے 88% ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. یاسر, یہی سوال ہمارا آپ کی طرف بھی جائے گا کہ پہلے تو دقتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہوگا, پھر آگے جا کے راستہ جو ہے خود ہی اسموتھ ہو جاتا ہے, لیکن پہلے جو دقتوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. ایسی کیا دقتوں کا سامنا آپ بندہ حرکت کر برکت کر. کیا ہوتا ہے کہ جب تک انسان اپنی لائف میں اسٹرگل نہیں کرے گا تب تک انسان کے نام. ابھی ہم اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں, جب تک ہمارے جو بردرس تھے انہوں نے ہمارے پاس مائک لائی, اتنا یہ کام کیا, تبھی تو ہم اس ٹائم پہ پروگرام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو جب مجھے علی گڑھ میں سلیکشن ہوئی تو اس کے بعد مجھے اتنا اسٹرگل کرنا پڑا. مطلب مجھے فرسٹ ٹائم ہاسٹل نہیں ملا. اچھا. میں پتہ نہیں کہاں سے رہنے لگا, وہاں یہاں, لیکن شکر اللہ کا میری جو فیملی کا سپورٹ تھا وہ 110% مجھے ملا. کیونکہ میں بس ایک بار میرے ماما آئے تھے ساتھ میں دہرادون پہ چھوڑنے کے لیے, تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں کیا فرشتہ بھی تھا کیا کرا. کیونکہ یہ بھی میں نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو مطلب ایک سینس جب وہ لیتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ایبلٹی کوئی اور سینس میں اضافہ کرتا ہے سر. تو وہی اللہ نے میرے ساتھ بھی کیا. میں شکر کرتا ہوں اللہ سے. تو انہوں نے مجھے اتنا ایسا کہ میں کہیں بھی اکیلے جا سکتا ہوں. تو باقی رہی علی گڑھ کی بات, وہاں پہ میں نے بہت سارا اسٹرگل کیا. وہاں پہ میرے ایک دوست تھے راہل, وہ تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہاں پہ وہ مجھے مطلب وہ MBA کر رہے تھے ابھی بھی, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. پھر اسکول مجھے 11th میں نے ایک اسکول میں دے دیا, 12th سیکنڈ اسکول میں, اسکول چینج کرایا انہوں نے مجھے. تو پھر شکر اللہ کا 12th میں نے اتنی محنت تو کی نہیں, اگر آپ مانیں گے تو 81.2% مارکس. تو اب آپ دونوں کے لیے تھوڑا سا یہ سفر آسان ہوا ہے. آپ دونوں کی اسٹوریز کو سن کر غالب صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ سب آسان ہو. ارے واہ, بہت خوب. یہ ایسے میں یہ مشکلات کو آسان کرنے کے لیے فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہے. اور ایسے والدین کو ہمارا سلام, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سلام, کہ جو اپنے ایسے بچوں کو آگے لا رہی ہیں, ان کے پیچھے ڈوکھ بنت چھ تمن پتہ کن روزان تاکہ تہند بچ روزن نہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس بچس نش. اور جس طرح سے یاسر صاحب فرما رہے تھے کہ ییتِس کالس نہ اکھ انسان حرکت کرے تیتِس کالس چھُ اللہ تعالیٰ برکت کران کینٛہہ. ونان چھِ نا کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. خیر مجھے لگتا ہے دوبارہ ریپیٹ کیجیے پلیز. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. خیر چونکہ اس تہِ چھِ وۄنۍ ٲخری 10 منٹ بچیمٕتۍ پروگرامس منٛز, بہٕ یژھٕ نہٕ یِم ضایع کرٕنۍ کینٛہہ تِکیازِ کہِ أسۍ چھِ یژھان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تۄہہِ نِش نہ زان حٲصِل کرٕنۍ تۄہہِ نِش, تہٕ یِم زن اَسہِ وٕچھن وٲلۍ چھِ تِم تہِ گژھن تۄہہِ نِش نہ مُتٲثر گژھٕنۍ. مگر مےٚ چھُ تھوٚومُت اکھ ریپِڈ فایر راوُنڈ تیار. تہٕ اَمہِ برٛونٛہہ أسۍ کدا کلٲمی فیملی سپورٹس پہ ذاکیہ منظور صاحبہ. ہاں بالکل. تو اگر ہم فیملی سپورٹ کی بات کریں گے تو اگر ہمیں فیملی سپورٹ نہ ملا ہوتا تو ہم اس ہاٹ سیٹ پہ نہیں ہوتے. اور آپ کو تو فیملی سپورٹ پہلے سے ہی ملا تھا؟ ہاں جی, پہلے سے ہی مجھے فیملی سپورٹ, اسپیشلی مجھے مما کا سپورٹ تو زیادہ ہی رہا, وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ مطلب یہ کیا. میں تھوڑا سا لیتھارجک ہوں, تو وہ مجھے صبح اٹھاتی تھی, مطلب یونیفارم مطلب ہاتھ میں دیتی تھی, آپ کو اسکول جانا ہی جانا ہے. تو اس ٹائم پہ مجھے غصہ آتا تھا کہ مما مجھے کیوں اسکول کے لیے بولتی ہے, تو مجھے زیادہ گھر میں اچھا لگتا تھا. تو الحمدللہ ابھی میں
मतलब उनकी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रही, और जो मेरी कज़न फैमिली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे पापा अंकल सब ने सपोर्ट किया, तो तब जाके मैं यहाँ पे हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच गई. और मेरे टीचर्स स्पेशली जावेद अहमद टाक सर, अगर मतलब वो ना होते तो मैं अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन होती घर में बैठ के. तो उनको भी मैं इस प्रोग्राम की तरफ से मतलब थैंक यू कहना चाहती हूँ. तो मुझे कभी मौका नहीं मिला. आपकी तरफ से भी शुक्रिया. मेरी तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने मतलब एक जिंदगी में रोल मॉडल बने हमें, मतलब बहुत, मतलब उंगली पकड़ के सिखाया. मतलब एक तो होता है ना उंगली पकड़ना, सेकंड बात उन्होंने बहुत हेल्प किया. अगर उन्होंने मुझे भी टाइम पे नहीं कहता यासिर आप कुछ भी कर सकते हो, उन्होंने मुझे कहा कि यासिर आप मेरे तरफ देखिए, मैं व्हील चेयर यूजर हूँ, मतलब मैंने जब पढ़ा आप क्यों नहीं पढ़ सकते. आपकी तरफ से भी शुक्रिया, लेकिन हमारी तरफ से भी उन सब वालिदैन को हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ऐसे सितारे दिए. खैर, अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ चले हम. अच्छा, पहला सवाल जाके आपसे पूछते हैं. खाने में ऐसी कोई खास डिश जो आपको पसंद हो? खाने में स्पेशली मुझे मीट पसंद है. मटन आप खाती हैं, अब पसंद है आपको? मैम मुझे तो यखनी पसंद है. यखनी. अच्छा ठीक, यखनी आप पसंद करते हैं. अच्छा ठीक, चूँकि मौसीकी के शौकीन अगर आप हैं तो आप किन्हें सुनना पसंद करती हैं? मैं आतिफ असलम को सुनना पसंद करूँगी. अरे वाह, क्या बात है. और आप? मैं तो वैसे भी नए गाने भी सुनता हूँ, लेकिन जो दिल को छूने वाला एक गाना है वो मुझे याद आता है ना सर, वो कागज की कश्ती, तो वो बारिश का पानी. हाँ, भले छीन लो मेरी मुझसे मेरी जवानी. जगजीत साहब की खूबसूरत आवाज में वो आपको वो पसंद है. अच्छा ठीक है, आपने कई सारी किताबें पढ़ी हैं. आपने कल मुझे फ़ोन पे बताया था कि आप नॉवेल्स पढ़ने की बहुत शौकीन हैं. आपने कई सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं. ऐसी कोई किताब जो आपको हमेशा याद रहेगी ज़िंदगी में, जो आपने पढ़ी हो, जिससे आपको एक सबक मिला हो? मैंने एक हेलन केलर की स्टोरी पढ़ी है, तो मुझे अभी याद नहीं है उनकी मतलब पूरी स्टोरी. तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई. अच्छा. तो उसमें ये लिखा था कि शी इज़ डेफ एज वेल एज ब्लाइंड. आपने यासिर? मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि एक इंसान क्या होता है, जब खुद इंसान एक मतलब एक डिसेबल होता है, अगर वो किसी डिसेबल को देखता नहीं, इसने कुछ किया, हमें इंस्पिरेशन उससे मिलती नहीं, हम भी कर, जब इन्होंने किया हमें नहीं, हम भी करेंगे. जैसे हेलन केलर ने पहले उन्हें डॉल सीखा मैम, फर्स्ट वर्ड जो उन्हें सीखा, तो वैसे ही मतलब हम उन्हें से इंस्पायर, क्योंकि मैंने देहरादून में भी मतलब ट्रेनिंग ली है मैम 6 मंथ्स की, तो वहाँ भी उनका मैंने बहुत सुना, क्योंकि उनके वहाँ पे लगे वो है मेन तरीके से. अच्छा, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे अंधेरे से डर लगता है. आप इसी अंधेरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर आप कितना रोशन कर रही हैं इर्द गिर्द अपना माहौल, अपने समाज को. आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अंधेरे से तो नहीं, लेकिन आपको किसी और चीज़ से डर लगता हो? ऐसी कौन सी कैमरा फेस करने से? अभी आप कैमरा ही फेस कर रही हैं, तो अभी भी आपको डर लग रहा है? मैंने तो पहले ही बोला कि जब मैं यहाँ पे आ गई तो वो डर खत्म हो गया. चलिए, अच्छी बात है. बस मुझे बस एक परवरदिगार का डर रहता है, बाकी मैं किससे नहीं डरता. जी जी जी, बहुत खूब जी. तो अब आप दोनों से ये सवाल भी कि आगे ज़ाकिया मंजूर साहिबा, पहले आप बताएंगी कि आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखती हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और जो मेरे फादर साहब हैं उनकी एक ड्रीम है कि मैं PhD लाइफ में करूँ. जी. तो हमारी ज़ाकिया इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर ज़ाकिया बनेगी. और यासिर, आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं? बस मैं पॉलिटिक्स भी देखता हूँ सर. अच्छा, आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. MLA बनना है. अच्छा, फ्रेंड्स कितने हैं आपके, और उनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? अगर मुझे फ्रेंड्स नहीं होते ना, तो मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी आज पता नहीं कहाँ से कहाँ, पता नहीं किन ख्वाब में होती. मतलब जब मुझे प्रॉब्लम हो गई ना, वो फ्रेंड्स मुझे यहाँ से उठो. कल भी जब आप सर कॉल कर रहे थे, मैं कल भी फ्रेंड्स के साथ था, उन्होंने कहा चलो जाएंगे हम किसी गार्डन में बैठेंगे. तो हम कुकरनाग थे कल, जब सर मैं अनंतनाग से आए थे, फिर हम कुकरनाग चले गए जब सर आपने कल कॉल किया था. उस टाइम क्योंकि फ्रेंडों का रोल मेन रहा, उन्होंने कभी शर्म नहीं की. यहाँ से अब ये है वो है, मेरे एक फ्रेंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनका तो मुझे यूनिवर्सिटी में साथ लेके साउथ कैंपस जाते थे साथ में. वो ये नहीं कहते आप इनके ये प्रॉब्लम है, शायद में वो होगा, मतलब शाइनेस में वो ये फील, मतलब कुछ नहीं, मतलब ना वो शर्माते थे, अच्छे तरीके से मतलब बाइक पे. तो मैं जाता हूँ मैम, हर किसी मतलब फ्रेंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं.
अच्छा यासिर, चूँकि जिस तरह से हम प्रोग्राम में अर्ज़ कर रहे थे कि ऐसी कई सारी दिक्कतों का जो है आप जैसे अशख़ास को सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने समाज की बात करें तो ज़किया भी इस हवाले से फरमा रही थी कि ये लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, बिचौर या बिचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें जो आप लोगों के लिए मखसूस होनी चाहिए, आप लोगों के लिए किसी न किसी हर एक डिपार्टमेंट में मखसूस वॉशरूम भी होना चाहिए, स्कूल्स में मखसूस वॉशरूम होना चाहिए, या रैम्प्स होने चाहिए जिनसे आपको मदद मिले, जिनसे आप खुद ही चल सके, खुद ही चलने के काबिल हो। ऐसा कुछ आप देख रहे हैं अभी, जो कि आप अभी यहाँ है, बाहर आपने ऐसा देखा है, क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? फैसिलिटीज है यहाँ पे? फैसिलिटीज नहीं है मैम। अगर मैं फैसिलिटी गिनने लगूंगा हमें इस जैसे प्रोग्राम से पता नहीं 50-60 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। अगर मैं फैसिलिटीज गिनने लगूंगा, यहाँ पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, टोटली यहाँ पे नहीं। अगर हम मेन एक स्कूल की बात करेंगे मैम, कहाँ एक्सेसिबल वॉशरूम है, मतलब ब्लाइंड जब होता है वहाँ पे एक ब्रेल मतलब जो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जो मोबिलिटी मतलब सिखाते हैं मतलब वो भी होना चाहिए। उसके मतलब यहाँ पे स्कूल में क्या होना चाहिए, जो बच्चा होता है ना छोटा सा, मतलब जब वो ब्लाइंड होता है क्योंकि वो बेचारा एक मुसीबत में फंस चुका होता है, उसके 5th क्लास तक ब्रेल बुक्स होनी चाहिए। यहाँ पे तो ब्रेल बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। तो 6th में क्या होना चाहिए, उसके लिए मेन मतलब एक वो मतलब बाय रिकॉर्डेड बुक्स होनी चाहिए। यहाँ पे तो अवेलेबल ही आई नहीं, तो रिकॉर्डिंग बुक्स होनी चाहिए। सबसे मेन बात मैम यह है कि यहाँ पे स्कूलों की वेबसाइट ही पहले नहीं, तो किस मतलब फ्यूचर की बात करते हैं ना, ये तो मैं वही आप कुछ कहना चाहेंगे फैसिलिटीज के हवाले से? जी, मतलब फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत कम है। जो भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मुझ जैसे बच्चे हैं, हमें फैसिलिटीज़ की और ध्यान नहीं देना है। अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें मतलब इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमें वही जाना चाहिए। अच्छा, चूँकि हमारे पास अब मुख्तसर वक्त बचा है, यासिर जो आप शिकायत अभी कर रहे थे और अवेयरनेस के बारे में आप बता रहे थे कि अवेयरनेस नहीं है, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक मैसेज जनरल मासूस को एक जाए, क्या मैसेज रहेगी आपकी? बस मेरी यही मैसेज है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, हमें मतलब ऐसे हाथ पकड़ के मत लेके जाए। चलो हम यहाँ बस रोड साफ रखिए, मतलब जो मतलब मार्केट में जो रोड वगैरह होते हैं ना वो साफ रखिए, हम खुद चलेंगे। हमारे पास स्मार्ट किन होता है, वाइट किन होता है, मतलब वो मतलब साफ रखिए, हम खुद चलेंगे। बाकी में जो मतलब मेरी जो यूथ है, मतलब जो ब्लाइंडनेस है, जो इसमें फंसा हुआ, बस हार्ड वर्क कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, इंडिपेंडेंट बन जाइए, स्ट्रगल कीजिए अपनी लाइफ में, सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है यज़ा, कि आपकी तरफ से मैसेज? मेरी तरफ यही मैसेज है कि मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ये मखसूस है, आखिर तो हमें यहाँ से जाना ही है, तो क्यों टेंशन लेना इस ज़िंदगी के बारे में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो और एक में बस बाकी मैं आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि बातें जितनी भी अभी मुकम्मल नहीं हुई, अल्लाह ताला ने अगर चाहे इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और भी आपको हम दावत देंगे। बस दुआओं में याद रखना, और नाज़रीन से भी गुजारिश करता हूँ मैं कि हम अपनी दुआओं में याद रखिए हमें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे और आप इसी तरह से दुनिया को रोशन करते रहें। खैर नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के आखिर में आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत से शेर के साथ, जो इस कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का निचोड़ भी है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बख्शी तो कल फिर से लेके आएंगे आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।